یہ پروجیکٹ عوام کے خلاف تھا، یہ لاہور کے 1 کروڑ لوگوں کے خلاف تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ریور راوی جو ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ تھا اس کو ہائی کورٹ نے آج بالکل وہ کر دیا، انڈو کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ اور میں آپ کے کامنٹ لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک عمران خان صاحب کا میں شارٹ آپ کو سنا دوں۔ ان کے دل کے نزدیک تھا یہ پروجیکٹ اور بڑی محنت انہوں نے کی ہے وہاں پر، پتہ نہیں کتنی میٹنگز انہوں نے کی ہیں، اور جو ایک منصوبہ تھا جو اس شہر میں پانی لانے کا، ریور فرنٹ بنانے کا، دبئی کی طرز پر جدید بنانے کا، اور جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو ریزیڈنس دینے کا، تاکہ ایک جو ورٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکے۔ آئیے پہلے ذرا عمران خان صاحب کی بات سن لیں، پھر میں میاں داؤد سے جاننا چاہوں گا کہ ہوا کیا۔ جی، یہ 3 ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل بینچ تھا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس وقار شیخ اور جسٹس شیراز زکا۔ انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اوپن کورٹ میں، اس کو سنا دیا، اور اب یہ پروجیکٹ کالعدم ہو گیا۔ حکومت شاید سپریم کورٹ میں جائے گی یا کیا کرے گی۔ میاں داؤد، وزیر اعظم کے تو دل کے بہت یہ نزدیک تھا اور وہ اس کو ترقی کی ایک بہت بڑا ترقی کے لیے پروجیکٹ قرار دے رہے تھے، ہوا کیا؟ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ میں آگے چلنے سے پہلے ایک کریکشن کر دوں، یہ 3 رکنی بینچ نہیں تھا، یہ صرف مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب پر مشتمل سنگل بینچ تھا۔ مائی اپولوجی، تھینک یو کہ آپ نے کلیئر کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ صاحب جو ہیں وہ وہ وکیل ہیں، وقار شیخ صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے اس پورے کیس کو بطور وکیل۔ بیسیکلی جو جس بات کی آپ نے نشاندہی کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو آپ نے کامنٹ سنوایا کہ یہ ان کے بڑا پروجیکٹ تھا اور اس سے بڑی بہت ترقی ہونی تھی، یہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ تھا، ایک پروجیکٹ تھا جو وزیر اعظم عمران خان کو دیا گیا، انہوں نے وہ بول دیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نہ حقیقت پتہ تھی، نہ ہی انہوں نے جاننے کی کوشش کی، بلکہ جو بیوروکریسی نے اور لینڈ مافیا نے، لینڈ ڈیولپرز نے آگے کر کے ان کو بتایا تھا، اس کے مطابق انہوں نے بول دیا۔ نہ ان کا اس بات سے کوئی لینا کہ درخت لگیں گے، پانی سیوریج بہتر ہوگا، لاہور کی ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میاں داؤد، آپ نے یہاں پر ایک سیکنڈ، یہ بڑا ضروری ہے، آپ نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ آپ نے کہا کہ جھوٹ بتایا گیا، یعنی پوری اس میں رپورٹس ہوں گی، سب کچھ ہوگا، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب غیر قانونی تو ہو سکتا ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو مجھے سم اپ کر لینے دیں، مجھے سم اپ کر لینے دیں، اس کے بعد بالکل میں اپنا کیس جو ہے نا ویسے اپنے آپ کو پریکٹس ڈال رہا ہوں کہ 2 سے 5 منٹ میں اپنا کیس مکمل کر دوں۔ جی۔ اس کیس کے اندر بڑی تفصیلی ہیئرنگز ہوئی ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی ساری رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ اس راوی ریور پروجیکٹ کی وجہ سے پورے لاہور اور اس کے ارد گرد کے شہروں کے اوپر خوراک کا کیا بحران پڑے گا، ماحولیات کا کیا بحران پڑے گا، آبادی کا کیا بحران پڑے گا، ٹرانسپورٹ کا کیا بحران پڑے گا، درخت کتنے کروڑ کاٹے جائیں گے، کتنے کروڑ بچیں گے۔ اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا حکومتی وزراء کی طرف سے اور اس روڈا اتھارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے کوئی ترقی ہوگی، یہ بات ڈیورنگ ہیئرنگ ریکارڈ سے اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ پروجیکٹ پبلک کے لیے نہیں بنایا جا رہا تھا، بلکہ 4 سے 5 لینڈ ڈیولپرز جو ہیں وہ اس کے بیک کے اوپر تھے اور ان کو فائدہ دینے کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ یہاں پر ایک سیکنڈ رکیے، ذرا رکیے، ایک سیکنڈ میاں داؤد رکیے۔ دیکھیں، جہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کوئی ڈیولپر کرتا ہے آ کے اور وہ اس سے پیسے بناتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف 4-5 ڈیولپرز کے بینیفٹ کے لیے تھا، یہ کیسے صحیح ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہزاروں لوگوں نے رہنا تھا، وہاں پر جو انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ لوگوں کے لیے تھی، ان کے اپنے لیے تو نہیں تھی۔ تو پھر یہ کہنا کہ 4-5 اس کے بینیفیشری تھے، باقی جنہوں نے رہنا تھا کیا وہ اس کے افیکٹیز تھے؟ دیکھیں، اگر حکومت نے لوگوں کو گھر بسانے تھے تو اس کے لیے حکومت کے پہلے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا پہلے سے جو چل رہے ہیں، جو عدالت میں بات ہوئی، مثال کے طور پہ لاہور کے اندر ایل ڈی اے ایونیو 1 ایل ڈی اے کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایل ڈی اے کی اور ہاؤسنگ سکیم ہے اور باقی بھی بہت ساری ہاؤسنگ سکیمز ہیں، وہ ابھی 20-25 سال تک شہر کی آبادی کا جو ضرورت ہے وہ پوری کرتی تھی۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ شہروں میں سیوریج نہیں ہے، شہروں میں سسٹم نہیں ہے۔ میاں داؤد، شہروں میں نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ وہاں پر پینے کا پانی ہے،
پائپس نیچے سے ملی ہوئی ہیں گندے پانی والی اور صاف پانی والی, لوگ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو رہے ہیں. پچھلے 70 سال میں کسی نے کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنایا. اگر وہاں پر راوی ریور پر اگر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک صاف ستھرا پروجیکٹ جس میں حکومت جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, تو خدا کے لیے اس کو یہ کیسے آپ پرانے نظام کو اس کی خامیوں کو بنیاد بنا کر اس کو پروجیکٹ کو آپ روک سکتے ہیں, اور یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 4-5 آدمیوں کی بینیفٹ کے لیے تھا. یہ کورٹ میں بات آئی, یہ کورٹ میں ریکارڈ آیا. نہیں وہ کورٹ یہ جب روڈا اتھارٹی کی طرف جی درست ہے, کورٹ کا جو ہم احترام کرتے ہیں ہم, لیکن میرا سوال ہے آپ سے, حکومت نے کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہے, حکومت نے کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہے تو وہ جو پاکستان کا موجودہ آئین ہے اس کے مطابق رہ کے چلنا ہے, جو قانون سازی کرنی ہے اس کے مطابق رہ کے کرنی ہے, اس کے نیچے رہ کے کرنی ہے. اگر حکومت چاہتی ہے اپنی مرضی سے کوئی قانون سازی کرنے کی تو پہلے وہ آئین کو قلعدم کر دے, ختم کر دے, پھر اپنی مرضی کر لے. دیکھیے اچھا پھر ایک سیکنڈ میاں, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ بھلے اچھا تھا لیکن جس انداز میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پنجاب حکومت نے کوشش کی, یا جن لوگوں نے پلاننگ بنائی, جو موجودہ قوانین ہیں انہوں نے اس میں کوئی انوملی چھوڑی, اس کو نظر انداز کیا, جس کی بنیاد پر ٹیکنیکل بنیاد پر کورٹ نے اس کو ناک آؤٹ کیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ ویژن ٹھیک نہیں تھا, اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہونا تھا, یہ تو پھر ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے نا میاں داؤد. یہ تو جو عمران وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن تھا وہ تو لوگوں کی بہتری کے لیے تھا, اگر ایگزیکیوٹ ٹھیک نہیں ہوا تو اس پروجیکٹ کا تو آپ برا نہیں کہہ سکتے. یہ بالکل نہیں کہا کہ یہ پروجیکٹ ٹھیک تھا لیکن ایگزیکیوٹ ٹھیک نہیں ہوا. یہ پروجیکٹ ہم نے مکمل پوری ہیئرنگز اٹینڈ کی ہیں. یہ پروجیکٹ عوام کے خلاف تھا, یہ لاہور کے 1 کروڑ لوگوں کے خلاف تھا, یہ لاہور کے جو ہزاروں کسان ہیں جو اس ایریے کے ہیں ان کے خلاف تھا, یہ لاہور کی فوڈ سپلائی کے خلاف تھا, یہ لاہور کے لوگوں کے ان کی آب و ہوا کے لیے خلاف تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مافیا ابھی لاہور میں ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے کاروبار میں فرق پڑ جائے گا, اس لیے اس کو لاہور کے خلاف سمجھا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.